آپ نے سب جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے۔ جنرل باجوہ کو بھی کہنا، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ فوج اس ملک کی ضرورت ہے۔ ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی۔ یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو، ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے۔ بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں۔ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ کل عمران خان نے ایک بڑی نپی تلی قوم سے تقریر کی، خطاب کیا، اور اس خطاب میں عمران خان نے اپنی زندگی کے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس حوالے سے ہر شعبے کا انہوں نے احاطہ کیا، ہر شعبے کو انہوں نے کور کیا، اور پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، کیوں معرض وجود میں آیا، اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ساروں کا انہوں نے احاطہ کیا، اور ابھی اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے، ابھی پاکستان اس وقت کن مسائل سے اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے، کن لوگوں نے پاکستان پر حکومت کی، کیسے حکومت کی، پاکستان کو کہاں تک انہوں نے پہنچایا، کتنا عرصہ لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومتیں کیں، اور پاکستان جو ہے اس کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ 40 50 60 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچی، کہاں تک پاکستان گیا۔ یہ اس حوالے سے بھی عمران خان نے بڑی باتیں کی، پھر اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے، پھر اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے، پھر آنے والے وقت کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، کارکنوں کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے، ان تمام باتوں کے اوپر کل عمران خان نے جو خطاب کیا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی لیڈر نہیں، کوئی بہت بڑا رہنما، کوئی ایک اسٹیٹس مین، اور کوئی جیسے باپ اپنی بچوں کو بیٹھ کے تو وہ نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح عمران خان نے کل گفتگو کی، اور پھر عمران خان نے کچھ واقعات بھی بتائے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 کے اندر جب پاکستان 2 لخت ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ جو اکثریتی پارٹی تھی مجیب الرحمان، عوامی لیگ جسے کہتے تھے اس زمانے میں، وہ جب الیکشن جیتی اور بڑی اکثریت سے وہ سیٹیں جیتی، مگر ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی، اور بنگالی اس وقت یہ مطالبہ کرتے رہے، مجیب الرحمان مطالبہ کرتے رہے، دنیا مطالبہ کرتی رہی کہ ایک شخص جو بھاری اکثریت سے الیکشن جیت چکا ہے، سیٹیں زیادہ جیت چکا ہے، وہ 160 سیٹیں، اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی والے 80 سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور مجیب اور بنگالی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارا حق دو، مگر اس وقت ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا، اور پھر بنگالیوں کو برا بلا کہہ کر دتکارا گیا۔ آج دیکھیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی حالات بنے ہوئے ہیں کہ آج ایک پاکستان کی بڑی پارٹی، اس وقت آپ دیکھیں کہ جب وہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر کبھی کسی نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ آج جب ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کہ جو پاکستان کے 70-75% علاقے کے اوپر اس وقت حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اور پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے اندر بھی ایک کردار ادا کرنے والی پارٹی ہے تحریک انصاف اور عمران خان، مگر آج ان کا ایک مطالبہ کہ صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ دی جائے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں ہیجانی کیفیت ہو، ملک کے اندر معاشرتی اور معاشی بحران پیدا ہو جائے اور سول وار کی طرف اگر ملک چلا جائے، تب بھی وہ مطالبہ
کوئی سننے کے لیے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے. اور عمران خان نے پھر اس کے اندر کچھ لوگوں کے نام بھی لیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی 3 لوگ جو ہیں ان کے خلاف FIR درج کی جائے، میرے پر حملہ کرنے میں یہ 3 لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں، یہ ملوث ہیں. مگر ابھی تک پولیس جو ہے وہ FIR کاٹنے سے کترا رہی ہے، قاصر ہے FIR کاٹنے سے. اب عمران خان جو ہیں وہ جن لوگوں نے شہادت کی ان کے لیے بھی انہوں نے تعزیت کی. پھر وہ ابتسام جس نے اس شوٹر کو جو ہے وہ پیچھے سے پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ ابتسام جو ہے یہ قوم کا ہیرو ہے، اگر ابتسام اس کو نہ پکڑتا تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان اور ہو جاتا. اور یہ ایک بڑا خوفناک اور وحشتناک اور دردناک اور افسوسناک واقعہ ہوا. آپ دیکھیں کہ نون کی ساری قیادت جو ہے وہ اس واقعے کو، اس حادثے کو سبق لینے کی بجائے اور دکھ کرنے کی بجائے اور اس کی کوئی تحقیقات کرنے کی بجائے، آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف نے کل قومی اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. اور پھر اسی طرح سیالکوٹ کے اندر خواجہ آصف نے ورکر کنونشن کیا اور وہ باتیں عمران خان کے بارے میں کہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لیڈر ہیں، یہ لوگوں سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے؟ خواجہ آصف جو ہے وہ ورکر کنونشن کے اندر جب بات کرتے ہیں تو عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. اور پھر رانا ثناء اللہ کو آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس حملے کو. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جنونی لوگوں نے کیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ مذہب کی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اور وہ جس شخص نے حملہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور عمران خان نے گستاخ رسول کی ہے. اور عمران خان، یہ رانا ثناء اللہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے یہ واقعہ کیونکہ عمران خان نے یہ کیا، جبکہ عمران خان نے یہ 24 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مجھے مروانے کا پلان بنا رہی ہے. 24 سپٹمبر کو عمران خان نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی. ان کی آڈیو موجود ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے. پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے، میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا، یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مجھے کسی بھی جنونی سے، کسی بھی شخص کو آگے کر کے مجھے مروا دے گی اور کہے گی کہ یہ مذہبی جنونی تھا اور اس نے عمران خان نے مذہب کی توہین کی ہے، عمران خان مذہب میں انتہا پسندی پہ چلا گیا اور اس نے توہین رسالت کر دی ہے، اس نے توہین مذہب کر دی ہے، تو اس لیے اس شخص نے عمران خان پہ حملہ کیا. اور اب دیکھیں کہ وہ جو شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. اور میں یہ جو نوید حملہ آور ہے اس کی گلی میں مسجد ہے. اور انہوں نے بتایا جب وہاں پر لوگ نمازی تھے، جب انٹرویو کسی نے کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ساری زندگی میں کبھی نوید کو مسجد میں نہیں دیکھا. ان کا عام نماز پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، کبھی ہم نے اس کو جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور وہ مذہب کی باتیں کرتا ہے، اور اگر کوئی وہاں کھڑا کر کے اس سے نماز کہتا کہ نماز پڑھو تو شاید اس کو نماز بھی نہ آتی ہوگی. 7 سال وہ سعودی عرب میں یا کسی ملک میں قطر میں رہ کے آیا ہے، اور ان کے گھر کی حالت آپ دیکھیں کہ گھر میں پلسٹر تک نہیں ہے، لائٹیں تک ان کے گھر میں وائرنگ نہیں ہوئی، اتنی غربت ہے. اور پھر وہ 5 لاکھ روپے کا پسٹل لے کر عمران خان کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے. عمران خان نے کل کا جو قوم کا خطاب تھا اس کے اندر سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ آپ نوٹس لیں اور اس کے اوپر بات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں اور کوئی جوڈیشل ہائی لیول کے اوپر کوئی کمیشن بنایا جائے. اور پھر اسی طرح عمران خان نے جنرل باجوہ کو بھی کہا کہ جنرل باجوہ، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہوا ہے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، آپ بھی دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح عمران خان نے جو نام لیے ہیں تو اس کے اوپر پھر ISPR کا بڑا ایک سخت بیان آیا اور انہوں نے مذمت کی ہے. ISPR نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو، ادارے کو اور اس کے جوانوں کو اور اس کے افسروں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ISPR نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں تحقیقات کریں
اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس کا جواب پھر اسد عمر نے یہ دیا ہے کہ عمران خان نے کس ادارے کا نام نہیں لیا، ادارے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، ایک شخص کا نام لیا ہے عمران خان نے۔ یہ اسد عمر کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک شخص کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے اس میں ملوث ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں دھمکایا جائے کہ بھئی تم ادارے کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا ادارے کو کوئی بدنام نہیں کیا، ایک شخص کا نام لیا ہے، تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ عمران خان نے یہ کہا کہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اندر کی خبریں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اندر کی خبریں اس لیے ہیں کیونکہ میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، تو ظاہر ہے جب میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا تو اس دوران میرے کئی لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور جو اداروں کے اندر، جو مختلف محکموں کے اندر، جو مختلف ہائی لیول کے عہدوں کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تشویش ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ تشویش میں ہیں، اور مجھے انہوں نے ہی منع کیا تھا کہ آپ نہ جاؤ، آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، انہوں نے مجھے خبردار کیا تھا، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور میں چلتا رہا۔ اور ان لوگوں کو فکر ہے پاکستان کی، اور مجھے مختلف جگہوں سے کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی فکر کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر چوروں کو کس طریقے سے مسلط کر دیا گیا ہے، کس طرح ان چوروں نے اپنے 1100 ارب کے جو کیسز ہیں وہ انہوں نے اپنے ختم کرائے۔ ابھی آج ایک اور کوئی ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے، اعظم سواتی نے آج پھر پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعظم سواتی اور روتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا میری بیٹی کا جو انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کہنے لگے 5 منٹ تو وہ روتی رہی، اور میں ڈر گیا کہ کیا ہو گیا ہے، 5 منٹ وہ روتی رہی اور وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے پھر اس کو پوچھا بات کیا ہے، پھر اس نے روتے روتے بتایا کہ ابو آپ کی کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہے، اور کسی عورت کے ساتھ ویڈیو آئی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری ماں کے علاوہ میری جب سے اس سے شادی ہے، 16 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی، میں نے آج تک کسی عورت کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو بیٹی نے روتے روتے کہا کہ ابو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری ماں کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر اعظم سواتی کہنے لگے کہ میرے جو ہیں اوساں خطا ہو گئے، اور میں لرزہ مجھ پر طاری ہو گیا کہ یا اللہ اس ملک کا اب بنے گا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صادق سنجرانی کے گھر میں تھا، اور وہاں کہیں میرے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے، اور یہ شرمناک واقعہ، اور پھر میری بچیوں کو، میری پوتیوں کو میری ویڈیو بھیجی گئی ہے، اور وہ عجیب و غریب بدوائیں اور عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھے، انتہائی جذباتی تھے، کہاں جائے گا یہ ملک، آخر کیا ہوگا، یہ کہ ان لوگوں کی جو ویڈیو بن رہی ہیں، ان کی جو آڈیو آ رہی ہیں، آخر یہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح پھر علامہ سعد رضوی جو ہے انہوں نے کچھ تردید کی ہے کچھ باتوں کی، انہوں نے کہا کہ جو نوید ہے اس کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پشاور میں ٹی ایل پی کے کارکن کو مروا دیا گیا اور پھر الزام لگانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بھی سمجھ چکے تھے کہ پی ٹی آئی اس قتل میں ملوث نہیں ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل ہوا ہے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے جو نام بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ یہ سعد رضوی نہیں آج کا، ان کا وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، نہ پشاور کے اندر جو قتل ہوا ہمارے ٹی ایل پی کا اس میں پی ٹی آئی ملوث تھی، اور اس میں پی ٹی آئی جو نام لے رہی ہے وہ بالکل ٹھیک نام لے رہی ہے۔ باقی حکومت جو ہے اس نے پرچے اور ایف آئی آریں کاٹنی پھر سے شروع کر دی ہیں، اور تقریباً کو 60-70 لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کاٹ دی گئی ہیں۔ علی نواز اوان جو ایم این اے ہے وہاں اسلام آباد سے، ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے۔ اس کے علاوہ 30-40 لوگ ان کے علاوہ نامزد کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ 100-200 نامعلوم افراد ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب پھر شروع ہو چکا ہے کہ کارکنوں کے خلاف، عوام کے خلاف اب پھر پرچے ہوں گے، پھر ان کو جیلوں میں جانا پڑے گا، پھر وہی فسطائیت والے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اور عمران خان نے اس عزم کا پھر سے اظہار کیا ہے کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں اسلام آباد کی کال دوں گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو قوم بھی عمران خان کی کال کا انتظار کر رہی ہے اور تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا، اور جب تک اس امپورٹڈ حکومت سے تاریخ نہیں لی جاتی اور نگران سیٹ اپ نہیں بنایا جاتا، یہ مارچ جاری رہے گا۔ یہی عزم ہے عمران خان کا، یہی عزم ہے اس قوم کا، یہی عزم ہے عمران خان کے ساتھیوں کا اور پی ٹی آئی کے ورکروں کا۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔